بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الرابع، سبق نمبر 4، العنایۃ بالصحۃ، صحت کا خیال رکھنا۔ تعریف الصحۃ، صحت کی تعریف۔ الصحۃ عبارۃ عن اکتمال السلامۃ البدنیۃ والعقلیۃ والاجتماعیۃ والرفاہیۃ۔ صحت سے مراد جسمانی، عقلی اور سماجی سلامتی اور خوشحالی کا مکمل ہونا ہے۔ والعنایۃ والاہتمام بالصحۃ عبارۃ عن الحفاظ علی الجسم قدر المستطاع باتباع النصائح والتدابیر الوقائیۃ اليومیۃ للتقلیل من احتمالیۃ اصابتہ بالامراض۔ اور صحت کا خیال رکھنا یہ ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو روزانہ حفاظتی تدابیر اور نصیحتوں پر عمل کرے تاکہ بیماری لگنے کے امکان کو کم کیا جا سکے۔ اہتمام الاسلام بالصحت، اسلام میں صحت کا خیال رکھنا۔ الصحت نعمت من اللہ تعالی، صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یجب شکرها والاہتمام بها، اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ والعبد یحس قدر هذه النعمہ، اور انسان اس نعمت کی قدر اس وقت کرتا ہے بعد ان تسلب عنہ، کہ جب وہ اس سے چھن جاتی ہے۔ وجسومنا وابداننا ودیعۃ من اللہ اودعها عندنا، ہمارا جسم اور ہمارے بدن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ وَيَسْأَلُنَا عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے جسم اور ہمارے بدن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے جو اس نے ہمارے پاس رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں سوال کرے گا، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ الم نصحح لک جسمک ونرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تیرا جسم تندرست نہیں بنایا اور تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا۔ وَقَدْ أَنْكَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى مَنْ أَضَاعَ حَقَّ جِسْمِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ناپسند کیا جس نے اپنے جسم کا حق ضائع کیا ہے۔ وَذَاتَ يَوْمٍ أُخْبِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ عبد اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یقوم اللیل کلہ ویصوم النہار ولا یفطر ابدا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور کبھی افطار نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لنفسک علیک حقا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی ان الانسان مکلف بالحفاظ علی صحتہ، یعنی انسان اپنی صحت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ وروی عنہ،
اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، کہ مضبوط مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے، اور ہر ایک میں خیر ہے۔ فیجب علینا ان نرعى حقوق النفس والبدن ولا نضيعها، پس ہم پر لازم ہے کہ ہم نفس اور بدن کے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ وقد جاء الاسلام بامر الاعتدال فی الاکل والشرب، اور تحقیق اسلام نے کھانے اور پینے میں میانہ روی کا حکم فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ فَلَا يَأْكُلُ الْمَرْءُ أَكْثَرَ مِنْ جُوعِهِ، پس آدمی اپنی بھوک سے زیادہ نہ کھائے۔ وَقَدْ أَكَّدَتِ الدِّرَاسَاتُ الطِّبِّيَّةُ أَنَّ الْإِسْرَافَ فِي الطَّعَامِ لَهُ الْعَدِيدُ مِنَ الْأَضْرَارِ عَلَى الصِّحَّةِ، اور ڈاکٹری معلومات نے یہ تاکید کی ہے کہ زیادہ کھانا یعنی بسیار خوری، تو زیادہ کھانا صحت کے بے شمار امراض کا باعث بنتا ہے۔ اہمھا مرض السکری والامراض الشرائین، ان امراض میں سب سے اہم مرض شوگر اور شریانوں کی بیماری ہے۔ خطوات المحافظت علی الصحت، صحت کی حفاظت کے اقدامات۔ یجب الاہتمام بصحت کی ینعم الانسان بحیات سعیدۃ، صحت کا خیال رکھنا لازم ہے تاکہ انسان اپنی قیمتی زندگی سے فائدہ اٹھائے۔ ومن اہم خطوات الواجب اتباعها للحفاظ علی الصحت، اور صحت کی حفاظت کے لیے سب سے اہم اور واجب الاتباع مراحل میں سے درذیل باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حث الاسلام علی الریاضۃ التي تقوی الجسم وتجعله فی نشاط دائم، اسلام نے اس ورزش کرنے کی ترغیب دی ہے جو جسم کو مضبوط بناتی ہو اور اس کو ہمیشہ بشاشت کے قابل بناتی ہو۔ وتحمیہ من الامراض، اور اسے جسم کی ہر بیماریوں سے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچاتی ہو۔ فالریاضۃ بما یناسب الجسم والعمر تزید من مرونۃ ولیاقۃ الجسم، پس ورزش جو جسم اور عمر کے مناسب ہو وہ جسم کی لچک اور فٹنس میں اضافہ کرتی ہے۔ وَتُسَاهِمُ فِي تَنشِيطِ الدَّورَاتِ الدَّمویَّةِ، اور خون کی گردش کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ فَالْمَشْيُ الْيَوْمِيُّ نِصْفَ سَاعَةٍ أَوْ سَاعَةً يُسَاعِدُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْ 3 کلو غرامات تقریباً فی السنة، روزانہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پیدل چلنا سال میں تقریباً 3 کلو وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 2، اتباع نظام غذائی سلیم متوازن یحتوی علی احتیاجات الجسم الیومیۃ من سعرات حراریۃ وعناصر ومعادن اخرى، صحیح اور متوازن غذائی نظام کی پیروی جو جسم کی روزانہ ضروریات پر مشتمل ہو، کیلوریز اور دیگر عناصر اور معدنیات۔ نمبر 3، تجنب تناول الاطعمة الدهنية لأنها كثيرا ما ترتفع ضغط الدم وتورث اضطرابات في الكلى وامراضا خطيرة، چکنائی والے کھانوں کے کھانے سے پرہیز کرنا، اس لیے کہ یہ زیادہ تر بلڈ پریشر کو بڑھاتے ہیں اور گردوں میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور خطرناک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4،
تناول مصادر الفيتامينات والمعادن وتعتبر الفواكه والخضروات من افضل مصادرها وشرب كوب من الشاي الاخضر يوميا۔ وٹامنز اور معدنیات کے ذرائع کا استعمال کرنا، پھل اور سبزیاں ان کے بہترین ذرائع شمار ہوتے ہیں، اور روزانہ ایک کپ سبز چائے پینا۔ نمبر 5، اخذ قسط کاف من الراحة نهارا ولیلا وذلك حتى يبقى الجسم نشيطا في ساعات النهار واثناء العمل۔ دن اور رات میں مناسب تعداد میں آرام کرنا تاکہ دن کے اوقات اور کام کے دوران جسم چست و توانا رہے۔ نمبر 6، الاہتمام بالنظافة الشخصية التي تعمل على التخلص من السموم والجراثيم التي تضر الجسم۔ ذاتی صفائی کا خیال رکھنا جو جسم کو نقصان دینے والے زہریلے مادوں اور جراثیم سے نجات دلاتی ہے۔ وَلِذَلِكَ فُرِضَ الْوُضُوءُ لِلصَّلَوَاتِ لِيَعْرِفَ الْمُسْلِمُ بِضَرُورَةِ النَّظَافَةِ وَالطَّهَارَةِ۔ اسی وجہ سے نمازوں کے لیے وضو فرض کیا گیا ہے تاکہ مسلمان صفائی اور پاکیزگی کی اہمیت کو جان سکے۔ نمبر 7، الابتعاد عن التدخین، سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا۔ نمبر 8، تجنب تناول الوجبات السریعۃ والمحلیات الصناعیۃ، فاسٹ فوڈ اور مصنوعی مٹھائیوں سے پرہیز کرنا۔ فہی مصدر سیء ملیء جدا بالدہون والسکریات المضرۃ بصحت الانسان علی المدى البعید، یہ ایک بڑا ذریعہ ہے جو چکنائی شوگر سے بھرا ہوا ہے جو انسان کی صحت کے لیے طویل موت میں یا طویل مدت میں نقصان دہ ہے۔ طویل مدت میں جو انسان کی صحت کے لیے طویل مدت میں نقصان دہ ہے۔ نمبر 9، وَمِنَ الْأُمُورِ الَّتِي حَرَّمَهَا الْإِسْلَامُ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ أَكْلُ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَشُرْبِ الْخُمُورِ فَهِيَ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّهَا مِنْ أَشَدِّ الْأُمُورِ ضَرَرًا عَلَى الصِّحَّةِ وَقَدْ تُصِيبُ الْإِنسَانَ بِأَمْرَاضٍ خَطِيرَةٍ عَلَى حَيَاتِهِ۔ ان چیزوں میں سے جو اسلام نے حرام کی ہیں، مثال کے طور پر سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا ہے، یہ دونوں صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہیں اور انسان کو خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر سکتی ہیں۔ نمبر 10، وَيَنبَغِي الْاهْتِمَامُ بِالْبَشْرَةِ لِأَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ الْجِسْمِ، جلد کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جسم کا حصہ ہے۔ فَيَنبَغِي اسْتِخْدَامُ بَعْضِ الْوَصْفَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ وَالْكَرِيمَاتِ الْمُفِيدَةِ لَهُ وَكَذَلِكَ تَعْرِيضُهُ لِأَشِيَّةِ الشَّمْسِ بِشَكْلٍ مُنَاسِبٍ، اس کے لیے مفید قدرتی نسخے اور مفید کریمیں استعمال کرنی چاہیے، مناسب طور پر سورج کی روشنی میں رہنا چاہیے۔ کما یفضل استخدام واقع الشمس بشکل مناسب یقی من عشیۃ الشمس الزارۃ اذا تعرض لها لفترۃ طویلۃ، جس طرح مناسب طریقے سے دھوپ سے بچانے والی دوائیوں کا استعمال بہت بہتر شمار کیا جاتا ہے تاکہ جلد کو نقصان دہ شعاعوں سے بچایا جا سکے۔ نمبر 11، تناول الاغذیۃ الخام مثل الفاکہۃ والخضار والمکسرات والبذور، کچھ غذائیں مثلا پھل، سبزیاں اور میوہ جات اور بیج کھانا۔
نمبر 12 التجنب من المشروبات الغازیة واستعمل بدلا منها عصیر الفواکہ والخضار والاکثار من الماء، گیس والی مشروبات سے پرہیز کرنا، ان کی جگہ پھلوں اور سبزیوں کا رس پینا اور پانی زیادہ استعمال کرنا۔ نمبر 13 التقلیل من شرب بعض مصادر الکافین الذین عامل على زیادت مستویات الکورتیزول، کیفین والے مشروبات کم پینا چاہیے جو کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔ نمبر 14 شرب کمیت کافیت من الماء ای حوالی 8 اکواب یومیاً، روزانہ تقریباً 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ نمبر 15 التقلیل من المواقف التي تستدعي التوتر والقلق والخوف والاکتئاب وتعكر المزاج فهي تؤثر على الصحة النفسية وقد تؤثر على الصحة الجسدية۔ ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے جو تناؤ، پریشانی، خوف یا افسردگی پیدا کریں اور مزاج کو بگاڑیں۔ یہ چیزیں ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہیں اور جسمانی صحت پر بھی اثر ڈال سکتی ہیں۔ نمبر 16 الانتباہ للصحة الاجتماعیة وذلك بطریق التعاون مع الناس فيما بینہم وخدمتہم، سماجی صحت کا خیال رکھنا یعنی لوگوں کے ساتھ باہمی تعاون اور ان کی خدمت کرنا۔ نمبر 17 الاہتمام بالصحة العقلیة وتمرین الذہن على التعلم والنمو الفکری بطریق القراءة، ذہنی صحت کا خیال رکھنا اور ذہن کو سیکھنے کی مشق کروانا اور قرات کے ذریعے ذہنی نشوونما کرنا۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات۔ عقدت، تاکید کی۔ العدید، بے شمار۔ مرض السکری، شوگر کی بیماری۔ امراض الشرائین، شریانیوں کی بیماری۔ اکتمال، مکمل۔ الرفاہیت، فلاح و بہبود۔ التدابیر الوقائیۃ، احتیاطی تدابیر۔ حث، ترغیب دی اس نے۔ الریاضتی، ورزش۔ مرونۃ، لچک۔ تساہم، حصہ لیتا ہے۔ سعرات حراریۃ، کیلوریز۔ ضغط دمی، بلڈ پریشر۔ الکلی، گردہ۔ السموم، زہر۔ التدخین، سگریٹ نوشی۔ الوجبات، کھانے۔ المد البعید، طویل مدت۔ الوصفات، نسخے۔ اشعۃ الشمس، سورج کی شعاعیں۔ الخضار، سبزیاں۔ المکسرات، خشک میوہ جات۔ البذور، بیج۔ الکورٹیزول، کولیسٹرول۔ التوتر، تناؤ۔ الاکتئاب، پریشانی۔ توقر، بگاڑ دیتی ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ اجیب او اجیبی عن الاسئلۃ الاتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 عرف الصحۃ، صحت کی تعریف کیجیے۔ الصحۃ عبارۃ عن اکتمال السلامۃ البدنیۃ والعقلیۃ والاجتماعیۃ والرفاہیۃ، صحت سے مراد جسمانی، عقلی اور سماجی سلامتی اور خوشحالی کا مکمل ہونا ہے۔ نمبر 2 ماذا كان يعمل عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ وماذا قال له الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا فرمایا؟ جواب، ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یقوم اللیل کلہ ویصوم النہار ولا یفطر ابدا،
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت کرتے، قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور کبھی افطار نہ کرتے۔ تو فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، ان لنفسک علیک حقا، کہ یقیناً تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے۔ نمبر 3، لماذا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ، کس وجہ سے ایک طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ جواب، لأنه يستطيع أن يعبد الله ويجاهد ويخدم الناس اکثر، کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طاقت رکھ سکتا ہے اور اسی طرح جہاد اور لوگوں کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے۔ تو یہ طاقتور مومن جو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور بہتر بھی ہے۔ نمبر 4، ما هي الامراض التي تنشأ بسبب الاسراف في الطعام، زیادہ کھانے سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ جواب، الامراض التي تنشأ بسبب الاسراف في الطعام عديدة اہمها مرض السکری، مرض الشرائین، کہ کھانا زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے اہم جو ہے، سب سے اہم بیماری وہ شوگر کی بیماری ہے اور شریانوں کی بیماری ہے۔ نمبر 5، اکتب فوائد الریاضتی، ورزش کے فوائد لکھیے۔ جواب، فوائد الریاضتی، ورزش کے فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، تقوی الجسم، جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ تقوی الجسم، جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ وتجعلہ فی نشاط دائم، اور اس کو ہمیشہ بشاشت کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے، وتحمی من الامراض، اس کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ وتساہم فی تنشیط الدورۃ الدمویہ، اور خون کی گردش کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، استعمل او استعملی الکلمات الاتیہ فی جمل مفیدہ، درذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو اس میں کچھ الفاظ دیے ہیں، کلمات دیے ہیں، الصحۃ مکلف، السلامۃ نعمت یصوم، ان کو الگ الگ جملوں میں استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر ان کا سب کا ایک جملہ بنا دے جس میں سب یہ استعمال ہو جائے تو وہ اس طرح ایک عبارت بن جائے گی کہ الصحۃ مکلف حفظها والسلامۃ نعمت من اللہ والمسلم یصوم شکرا لنعمہ، کہ صحت کی حفاظت ایک ذمہ داری ہے، سلامتی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور مسلمان اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، رتبی الکلمات التالیۃ لتصبح جملا مفیدۃ، کہ درذیل کلمات کو ترتیب سے لکھیے تاکہ مفید جملہ بن جائے۔ تو بے ترتیب یہاں پر کلمات لکھے ہیں تو ترتیب سے لکھنا ہے ان کو، تو ترتیب وار کلمات۔ نمبر 1، یجب الاہتمام بالصحۃ کی ینعم الانسان بحیات سعیدۃ۔ نمبر 2، ابداننا ودیعۃ من اللہ اودعها عندنا۔ نمبر 3،
حث الاسلام علی الریاضۃ التي تقوی الجسم۔ نمبر 4 ان لنفسک علیک حقا۔ نمبر 5 اجتنب تناول الوجبات السریعۃ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، سل او سلی جوابا صحیحا بالجمل الآتیہ۔ در ذیل جملوں میں درست جواب کو انتخاب کیجیے۔ نمبر 1 العبد یحس قدر الصحۃ بعد ان، خالی جگہ عنہ۔ اس میں 4 جواب دیے ہیں تو درست کا انتخاب کرنا ہے۔ تطرد، تؤخذ، تسلب، تشرد۔ تو اس میں درست آئے گا تسلب۔ نمبر 2 الم نصحح لک جسمک و خالی جگہ من الماء البارد۔ تو اس میں سے درست آئے گا نروی کا۔ نمبر 3 قد اکدت الدراسات الطبیۃ ان الاسراف فی الطعام له خالی جگہ من الازرار۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا العدید۔ نمبر 4 الصحۃ عبارت عن خالی جگہ السلامۃ البدنیۃ العقلیۃ والاجتماعیۃ والرفاہیۃ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا درست اکتمالی۔ نمبر 5 یجب علینا ان خالی جگہ حقوق النفس والبدن ولا نضیعها۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا نرعا۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی بالاردیۃ۔ اردو میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 ہے اجتنب تناول الاطعمۃ الدہنیۃ لانها کثیرا ما ترتفع ضغط الدم۔ چکنی غذاؤں کے استعمال سے پرہیز کریں کیونکہ یہ اکثر بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 2 ابتعد عن التدخین، تمباکو نوشی سے دور رہیں۔ نمبر 3 الاہتمام بالنظافت الشخصیۃ تعمل علی التخلص من السموم والجراثیم۔ ذاتی صفائی کا خیال رکھنا جراثیم اور زہریلے مادوں سے نجات میں مدد دیتا ہے۔ نمبر 4 استخدام واقع شمسی یقی من اشیاء الشمس الزارتی۔ دھوپ سے بچانے والی دوائیں استعمال کرنا سورج کی مضر شعاؤں سے بچاتا ہے۔ نمبر 5 اجتنب عن المشروبات الغازیۃ واستعمل عصیر الفواکہ۔ گیس والی مشروبات سے پرہیز کریں اور پھلوں کے جوس کا استعمال کریں۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، ترجم او ترجمی بالعربیۃ۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1 اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ الصحۃ نعمت من اللہ تعالی۔ نمبر 2 بسیار خوری سے کئی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ الاسراف فی الطعام ینشأ امراضا۔ نمبر 3 روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پینا چاہیے۔ ینبغی ان یشرب 8 اکواب من الماء یومیا۔ نمبر 4 دوست اپنے دوست کا تابع ہوتا ہے۔ الصدیق مطیع صدیقہ یا الرجل علی دین خلیلہ۔ نمبر 5 جاہلوں کو جواب نہ دینا ہوشیاری اور کمال ہے۔ عدم الاجابت للجاہلین ہوا کمال و کیاست۔ النشاط سرگرمی، اذکر او اذکری بأی الآداب المذکورۃ فی الدرس عملت بہ۔ درس کے اندر جو آداب مذکور ہوئے ہیں ان میں آپ جو عمل کر رہے ہیں یا جن پر آپ نے عمل کیا ہے ان کا ذکر کیجیے۔ جواب ہے اہتمامت بالنظافت الشخصیۃ، میں نے روزانہ صفائی کا خیال رکھا۔ نمبر 2
شربت ثمانیت اکواب من الماء یومیا، میں نے روزانہ 8 گلاس پانی پیا۔ نمبر 3، مشیت نصف ساعت کل یوم، کہ میں نے روزانہ آدھا گھنٹہ چہل قدمی کی۔ تو میں نے ان کے اوپر عمل درآمد کیا ہے۔